واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعۃ المبارک کے دن تک ہمیں صحت کاملہ اور ایمان عطا فرمایا ہے۔ آج 24 محرم الحرام 10 جولائی سن 2026 عائشہ مسجد، زکی ٹاؤن، ظفر آباد، ڈی آئی خان کے غیور مومنین، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں عما یتساءلون، کس چیز کے متعلق یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کس چیز کے متعلق پوچھا پاشی کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کے متعلق یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ الذی، ایسی خبر، ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں اختلاف کرتے ہیں لوگ، یعنی قیامت کے قائل ہیں مومنین اور مشرکین اس کا انکار کرتے ہیں۔ مراد قیامت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں، 1.5 سال بات بھی ختم۔ سیعلمون، ان قریب یقیناً یہ جان لیں گے، یعنی جب قیامت آئے گی ان کو پتہ چل جائے گا۔ ویسے جو آدمی مر گیا اس کے لیے قیامت شروع ہو گئی۔ آگے فرمایا ثم کلا، پھر بھی ہرگز نہیں، 1.5 سال بس ان کی بات ختم، کچھ نہیں۔ سیعلمون، ان قریب، ابھی یہ لوگ جان لیں گے، یعنی جب قیامت آئے گی، قیامت برپا ہوگی تو ان کو سمجھ آ جائے گی، یہ جان لیں گے اس حقیقت کو۔ پھر اللہ رب العزت اپنے احسان قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، انسان کو یاد دلا رہے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، فرش نہیں بنایا، بچھونا نہیں بنایا کہ آج تم اس سے فائدہ لے رہے ہو، بنگلے کوٹھیاں بھی بنا رہے ہو اور دشمن کو پکڑنے کے لیے جیل خانے بھی بنا رہے ہو، اپنے آرام کی جگہیں بنا رہے ہو۔ مہاد بستر کو بھی کہتے ہیں، مہد بستر کو بھی کہتے ہیں۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو زمین جنبش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا دیا، زمین کے کیل بنا دیا اور زمین کو مضبوط کر لیا کہ زمین جنبش میں نہ آئے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تم کو ہم نے بنایا جوڑے جوڑے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے نیند کو باعث آرام، یعنی تمہارے لیے تمہاری نیند کو باعث آرام بنا دیا، باعث راحت بنا دیا۔ نیند کرتے ہیں چارجنگ پوری ہو جاتی ہے، نیند کے بعد صبح تر و تازہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دن کو سو گیا، آرام کر لیا، چارجنگ پوری ہو گئی، تر و تازہ ہو گئے۔ یہ باعث آرام اللہ تعالیٰ نے نیند بنا دی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے بنا دیا لباس، رات کو ہم نے باعث پردہ بنا دیا، رات کو ہم نے لباس بنا دیا۔ جیسے لباس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، پردے میں، پوشاک میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، رات کا اندھیرا ہر چیز کو چھپا لیتا ہے، اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، لباس بن جاتا ہے، پوشاک بن جاتا ہے۔ ہاں، رات کسی کے لیے وبال بن جاتی ہے، جو رات کو چوری، ڈاکہ، زنا، برائیوں کی طرف، قتل و غارت کی طرف نکل جاتے ہیں، ان کے لیے وبال ہے۔ جو اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے تہجد کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے باعث نجات ہے، اور جو سو جاتے ہیں ان کے لیے نہ نقصان ہے نہ نفع ہے۔ سنت کے مطابق سو جائیں تو رات کا سونا بھی عبادت ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو بنا دیا معاش حاصل کرنے کا وقت، یعنی دن کو ہم نے ذریعہ معاش بنا دیا۔
اس میں روزی ڈھونڈتے ہیں لوگ. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور ہم نے بنا دیے تمہارے اوپر 7 سخت آسمان. اتنے بڑے آسمان اور سخت آسمان. بغیر عمد ترونہا تو ان کو دیکھتے ہیں بغیر ستون کے. کوئی پلر نہیں ہے, کوئی ستون نہیں ہے. چھوٹی سی چھت بناتے ہیں, اس کے لیے دیواروں کا پلر کا انتظام کرتے ہیں. اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر پلر کے, بغیر دیواروں کے سر پہ قائم کر دیا. یہ رب العزت کا قدرت کا نظارہ ہے, اس کی طاقت کا نظارہ ہے, اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور بنایا ہم نے سورج کو نہایت چمکنے والا, بہت زیادہ چمکدار بنا دیا. ایسا بنا دیا کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی نظر آنے لگ جائے. غور سے دیکھا جائے تو چیونٹی کے کان بھی نظر آنے لگ جائیں. ایسا دن کو روشن بنا دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور نازل کر دیا ہم نے بادلیوں سے پانی بڑے زور شور سے, یعنی بارش برسا کر ہم نے بادلوں سے بڑی زور شور کی بارش برسا دی, بڑے زور شور سے پانی نازل فرما دیا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے اناج کو اگائیں اور سبزیوں کو, پودوں کو اگائیں. حبن اناج, دانے, گندم ہے, جو ہے, باجرہ ہے, مکئی ہے, اس قسم کے اور ہیں. پھر یہ بیج ڈالو تو پھر سبزی اگ جائے. اتنی سبزیاں اگائیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اور باغات گاڑھے بنا دیے, گھنے باغات بنا دیے, سرسبز باغات بنا دیے. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ انسان آرام سے مزے سے زندگی بسر کرتا رہے, اللہ کے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا کرتا رہے. پھر آگے یہ بھی اعلان فرما دیا, ان یوم الفصل کان میقاتا یقیناً جدائی کا ایک دن مقرر ہے. دنیا کو چھوڑ جانا ہے. والدین کو, اولاد کو, خاندان, کنبے, قبیلے کو, محلے داروں کو, علاقے داروں کو, شہر والوں کو, دفتر والوں کو, مسجد والوں کو, سب لوگوں کو چھوڑ کے چلا جانا ہے. ایک دن جدائی کا بھی مقرر ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا یقیناً ایک دن فیصلے کا بھی مقرر ہے. ایک دن فیصلہ بھی ہونا ہے, قیامت آنی ہے. اللہ رب العزت نے حق و باطل میں فیصلہ فرمانا ہے. قیامت کا دن بھی مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا جس دن پھونکا جاوے گا سور میں, ناکور میں, بگل میں. فتأتون افواجا تو پھر تم سب لوگ فوج در فوج آؤ گے. جس دن بگل میں, باجے میں, ناکور میں پھونکا جائے گا. آج تو دنیا میں جہاں چلا جائے رب العزت نے اختیار دیا ہے, بس سور پھونکی جائے گی, سب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کھچے چلے آئیں گے. یہ بگل جو ہے, باجا جو ہے, ناکور جو ہے, اتنا بڑا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے منہ پہ رکھا ہوا ہے. انتظار میں جب اللہ رب العزت کا حکم ملے اس میں پھونک مار دوں. پہلی پھونک پہ دنیا تباہ, دوسری پھونک پہ لوگ سارے کے سارے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کھچے چلے آئیں, میدان محشر میں جمع ہو جائیں. اتنا بڑا ہے یہ بیگل, یہ باجا کہ ہر ایک سوراخ پر ہر اس آدمی کا نام
اس کی ولدیت سمیت لکھا ہوا ہے کہ جس سوراخ سے آواز نکلے گی اور اس آدمی کے کان میں پڑے گی، یعنی ہر سوراخ پر ہر آدمی کا نام مع اس کی ولدیت کے لکھا ہوا ہے کہ یہاں اس سوراخ سے جو آواز نکلے گی فلاں ابن فلاں کے کان میں پڑے گی اور موت کے گھاٹ اترے گا، اور اس سوراخ سے آواز نکلے گی فلاں ابن فلاں کے کان میں پڑے گی۔ دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے ان کے کانوں میں جتنی آواز جائے گی، بگل میں اتنے زیادہ سوراخ ہیں کہ ہر ایک سوراخ پہ ہر آدمی کا نام اس کی ولدیت سمیت لکھا ہوا ہے کہ اس سوراخ سے آواز نکلے گی فلاں بن فلاں کے کان میں پڑے گی، اور اس سوراخ سے آواز نکلے گی فلاں بنت فلاں کی کان میں آواز پڑے گی۔ اتنا بڑا بگل، اتنا بڑا باجا، اتنا بڑا ناکور، اتنا بڑا سور ہے۔ جب یہ حساب کتاب ہوگا تو آسمان کو بھی موت آئے گی۔ آسمان کی موت کیا ہے؟ آسمان عربی میں مؤنث ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھول دی جاوے گی آسمان، اور ہو جاوے گی آسمان دروازے دروازے۔ یوں محسوس ہوگا جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آسمان کے گیٹ کھول دیے گئے ہیں، بہت سے گیٹ ملا کر ایک گیٹ بنا کر کھول دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی جگہ آسمان کی خالی ہو جائے گی، خلا نظر آئے گا، یعنی اس میں آنے جانے والی آسمانی مخلوق اور یہ نظارے نظر آنے لگ جائیں گے۔ ایسا سخت منظر ہوگا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ اور ہو جائیں گے ریت۔ جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا ریت بن جائیں گے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالَ هَدًّا، اور گر پڑیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گے۔ اور یہاں آتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور چلائے جائیں گے پہاڑ فَكَانَتْ سَرَابًا، پس وہ ریت ریت ہو جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت دریا، سمندر اور پہاڑ، یہ جو نشیب و فراز ہے، اونچ نیچ ہے، اس کو برابر کر دیں گے، صاف ڈگر میدان بنا دیں گے، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری آدمی تک جو فوت ہوئی ہے، سب اس میدان محشر میں جمع ہو جائیں، سب کے کھڑے ہونے کے لیے جگہ بن جائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور اس وقت زمین کو کھینچ کے لمبا کر دیا جائے گا کہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے تھے، جتنی مخلوق تھی، سب اس پہ آ جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم تاڑنے والی ہے، یقیناً جہنم گھات ہے، مورچہ ہے، تاڑنے کی جگہ ہے۔ للطاغین مآبا، بے دین لوگوں کے لیے، سرکش لوگوں کے لیے، وقت کے نبی کے دشمنوں کے لیے، مشرکین کفار کے لیے ٹھکانہ ہے جہنم، ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، یہ مشرکین، بے دین لوگ، کفار لوگ اسی جہنم میں زمانے در زمانے رہیں گے، یعنی مشرکین ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، آئے خالدین فیہا ابدا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ مومنین تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن عقیدہ توحید کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے، وقت کے نبی کو ماننے کی وجہ سے گناہ معاف ہونے کے بعد جنت آ جائیں گے، لیکن مشرکین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم میں بھون ڈالے جائیں گے، تکلیف میں ہوں گے، انتہائی تکلیف میں۔ دل چاہے گا کچھ ٹھنڈا مل جائے، کچھ ٹھنڈک حاصل ہو جائے، کچھ پینے کی چیز مل جائے، لیکن نہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کوئی ٹھنڈک چکھ بھی نہیں سکیں گے اور پینے کی چیز بھی نہیں چکھ سکیں گے، نہ ان کے جسم کو راحت کے لیے کوئی ٹھنڈک ملے گی، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ملے گی۔ الا حمیما وغساقا،
مگر ان کو کھولتا ہوا پانی بوائلنگ واٹر ملے گا، یعنی ایسا کھولتا ہوا پانی ملے گا کہ شدت پیاس کی وجہ سے نہ مرتے ہوں گے نہ زندہ ہوں گے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، موت مانگیں گے جہنم میں موت نہیں ملے گی، نہ زندہ رہ سکیں گے نہ مر سکیں گے۔ بو پیاس کی وجہ سے وہی کھولتا ہوا پانی مجبوری میں پئیں گے، جب پیئیں گے اس میں بڑے بڑے کانٹے ہوں گے، خاردار کانٹے ہوں گے جو گلے میں اٹک جائیں گے، اور کھولتا ہوا پانی جیسے پیٹ میں جائے گا وہ اندر کے نظام کو، معدے کو، آنتوں کو توڑ کے رکھ دے گا، فوراً پیشاب گاہ پاخانہ کی جگہ سے یہ آنتیں، معدہ، یہ سب چیزیں ٹوٹ کے نکل آئیں گی۔ اللہ محفظنا منہم، اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اس چیز سے بچا لے۔ وغساقا، اور انہیں جب شدت پیاس ہوگی انہیں زخموں کا گند اور پیپ دیا جائے گا، یعنی جہنمیوں کا جو گند اور پیپ نکل رہا ہوگا وہی کھانے اور پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے موافقت والا، یہ بدلہ ہے مطابقت والا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ یقیناً یہ امید تک بھی نہیں رکھتے تھے حساب کتاب کی، ان کو حساب کتاب کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، یعنی حساب کتاب کا کوئی یقین نہیں رکھتے تھے، قیامت کے دن کا کوئی یقین بھی نہیں رکھتے تھے، قیامت کے دن کی کوئی توقع نہیں رکھتے تھے۔ جب نہیں رکھتے تھے، منکر تھے، تو آج ان کو یہ چیز دکھا دی ہے اور ان کے ساتھ یہی معاملہ، یہی برتاؤ کر دیا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، ہماری قرآنی آیات کو، ہماری قدرت کی نشانیوں کو خوب جھٹلایا تھا، خوب تکذیب حق کرتے تھے، پیغمبر وقت کی مخالفت یعنی کرتے تھے، قرآن کی مخالفت کرتے تھے، پیغمبر کے فرمان کی مخالفت کرتے تھے۔ عزیز ساتھیوں، وہ تو پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کرتے تھے، شریعت کی مخالفت کرتے تھے، قیامت کی مخالفت کرتے تھے۔ اب تو اللہ کے پیغمبر نظروں کے سامنے موجود نہیں ہیں۔ آج بھی جو آدمی پیغمبر کے فرمان کی مخالفت کرے گا، قرآن کی مخالفت کرے گا، دین کے ساتھ دشمنی کرے گا، شریعت کے ساتھ، قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس کا حشر بھی یہی ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے گھیر رکھا تھا اپنی لکھائی میں، ہر چیز کو ہم نے لکھ لیا تھا، ان کے اعمال نامے میں بند کر لیا تھا، ہمارے پاس لکھائی میں سب چیز موجود تھی، لوح محفوظ میں جو محفوظ تھا وہ بھی محفوظ تھا، ان کے اعمال ناموں میں بھی ان کے اعمال لکھے ہوئے تھے۔ تو جہنم میں کیا حساب ہوگا؟ رونا پیٹنا ہوگا، چیخنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا فذوقوا، پس چکھو تم، یعنی اسی عذاب کو چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے ہی بڑھاتے چلے جائیں گے، ہم تمہارے عذاب کو زیادہ ہی زیادہ کرتے چلے جائیں گے، تمہارے عذاب میں کمی نہیں لائیں گے بلکہ زیادہ کرتے چلے جائیں گے۔